کل ہم نے سورہ فاتحہ مکمل کر لی تھی۔ ایک اہم مسئلہ سورہ فاتحہ کے بارے میں وہ آپ سن لیں۔ نمازی تین قسم پر ہے، ایک امام ہے، ایک منفرد ہے، منفرد اسے کہتے ہیں جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، اور تیسرا مقتدی ہے، مقتدی اس نمازی کو کہتے ہیں جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو۔ تو امام اور منفرد دونوں کے لیے، امام ہو چاہے منفرد ہو، ان کے لیے سورہ فاتحہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور نوافل میں اور اسی طرح سنتوں میں سورہ فاتحہ یہ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور فرض کی آخری 2 رکعتوں میں ہمارے ہاں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ مستحب اور سنت ہے۔ اور اگر مقتدی ہے، یہ تو امام منفرد کا حکم ہے، اگر مقتدی ہے تو مقتدی سورہ فاتحہ بالکل نہیں پڑھے گا، نہ ہی جہری نمازوں میں اور نہ ہی سری نمازوں میں۔ پہلی 2 رکعتوں میں بھی نہیں، دوسری 2 رکعتوں میں تو بالکل نہیں پڑھے گا، پہلی 2 رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ مقتدی امام کے پیچھے نہیں پڑھے گا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورت یعنی سورت کا ملانا بھی پہلی 2 رکعتوں میں اور اسی طرح نوافل میں سنتوں میں یہ واجب ہے، لیکن آخری 2 رکعتوں میں ضم سورت، فرائض میں ضم سورت مکروہ تنزیہی ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ شروع کریں گے۔ سورہ بقرہ یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت ہے۔ اس کے بہت سارے فضائل وارد ہوئے ہیں، چند میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا البیوت قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک اعلیٰ حصہ ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا اعلیٰ حصہ وہ سورہ بقرہ ہے، اور جو سورہ بقرہ کو رات کو پڑھے گا تو شیطان 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کی فضیلت اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کسی جنگ میں روانہ کرنا تھا، تو اس جنگ میں ایک چھوٹی عمر کے صحابی تھے، سب سے قرآن پاک سنا جا رہا تھا اور جو چیزیں انہیں یاد تھی وہ سنا جا رہا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو قرآن پاک یاد ہے، تو اس صحابی نے کہا جی ہاں مجھے یاد ہے، فلاں فلاں حصہ یاد ہے اور سورہ بقرہ بھی یاد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تجھے سورہ بقرہ یاد ہے؟ تو اس صحابی نے کہا جی ہاں مجھے یاد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس لشکر کے امیر ہو۔ تو سورہ بقرہ کی وجہ سے ایک کم عمر صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا امیر بنایا۔ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ الف لام میم یہ متشابہات میں سے ہے۔
یہ سمجھ لیں ان کو حروف مقطعات بھی کہتے ہیں. حروف مقطعات وہ حروف مقطعاتن مقطع کہتے ہیں جس کو علیحدہ علیحدہ کیا گیا ہو. تو ان حروف کو حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو باقی کلمات کی طرح ملا کر نہیں پڑھا جاتا بلکہ الگ الگ پڑھا جاتا ہے. الف لام اور میم الگ الگ پڑھا جاتا ہے. تو اس وجہ سے ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں. اور یہ حروف متشابہات میں سے ہے. متشابہات کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ متشابہات جن کے نہ معانی معلوم ہو اور نہ ہی ترجمہ معلوم ہو، جن کا مصداق بھی معلوم نہ ہو اور ترجمہ بھی معلوم نہ ہو، اس کو وہ متشابہات کی پہلی قسم ہے. جیسے حروف مقطعات یہ متشابہات میں سے ہیں. ان کا نہ ترجمہ معلوم ہے اور نہ ہی ان کے معانی معلوم ہے، اور یہ سورتوں کے شروع میں آتے ہیں. اور متشابہات کی دوسری قسم وہ ہے جن کا ترجمہ تو معلوم ہے لیکن اس کا مصداق معلوم نہیں ہے. جیسے الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے. اب اس کا مصداق کیا ہے یہ معلوم نہیں. اسی طرح یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس دن پنڈلی سے ہٹایا جائے گا. تو اب اس سے کیا مراد ہے اس کا معلوم، اس کا پتہ نہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ کا دست قدرت کیا ہے ان کے ہاتھوں پر ہے. تو ید سے مراد یہاں کیا ہے اس کا پتہ نہیں. تو اس کو کہتے ہیں متشابہات جن کا معنی تو معلوم ہے لیکن مصداق معلوم نہیں، کیفیت معلوم نہیں. اس میں صحیح مذہب وہ سلف کا تھا. سلف یہ کہتے تھے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا جائے، کہ ان کے بارے میں ہمیں کوئی بات معلوم نہیں، اس کا صحیح علم اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے. دونوں کے بارے میں متشابہات وہ متشابہات کی دونوں قسموں کے بارے میں سلف کا یہ نظریہ تھا کہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. یعنی سلف تفویض کے قائل تھے، اس کے علم کو اللہ تعالیٰ کی سپرد کرتے تھے. اور متأخرین وہ اس میں تعویل کرتے ہیں. متشابہات جو دوسری قسم ہے متشابہات کی اس میں تعویل کرتے ہیں. تو الف لام مقطعات ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں. بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ سورتوں کے نام ہیں. بعضوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک یہ اسم اشارہ ہے بعید کے لیے. وہ الکتاب کتاب سے مراد کتاب ہے، لیکن ذالک کا معنی یہاں قریب کے لیے ہے. ذالکہ ھذا کے معنی میں ہے، اس میں اشارہ قریب کے معنی میں ہے. اور ایسا ہو جاتا ہے کہ بعید قریب کے معنی میں مستعمل ہو جائے. لا یہاں نفی جنس کے لیے ہے. لا ریب فیہ، ریب کہتے ہیں شک کو، فیہ اس کتاب میں، لا ریب فیہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں. ہدن ہدایت، لام جارہ ہے، لام کا معنی ہوتا ہے کے لیے، اور متقین یہ متقی کی جمع ہے. تو ترجمہ یہ ہوا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین اور متقیوں کے لیے یہ ہدایت ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے.
ذالک الکتاب، یہ کتاب، حالانکہ کتاب ہمارے سامنے موجود ہے، کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، یہ کتاب تو ہمارے سامنے موجود ہے، اور ذالک اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے، تو یہ اس میں اشارہ بعید اس لیے لائے تاکہ اس کے بلند مرتبے کی طرف، قرآن پاک کے بلند مرتبے کی طرف اشارہ ہو جائے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یا تو یہ خبر کا معنی ہے، اور یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ہے اس میں شک نہیں، یہ خبر ہے لیکن نہیں کے معنی میں ہے کہ اس میں تم شک نہ کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہدی للمتقین، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقین یہ متقی کی جمع ہے، اور متقی اسے کہتے ہیں جو تقوی اختیار کرے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تقوی کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ شرک سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں آدمی پر حرام ہے ان سے بچا جائے، اور فرائض کی ادائیگی ہو، فرائض کی ادائیگی اور حرام چیزوں سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ یعنی گویا کہ آسان تعریف یہ ہوئی، فرائض واجبات کی ادائیگی اور گناہوں سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ تو ہدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں ہدایت کو متقین کے ساتھ خاص کیا ہے کہ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے، حالانکہ یہ کتاب تو سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، چاہے وہ کافر ہو۔ تو متقی کی تخصیص اس آیت میں اس لیے کی گئی کہ نفع اٹھانے والی ہدایت تو سب کے لیے ہے، کافر کے لیے بھی ہے، مسلمان کے لیے بھی ہے، لیکن اس سے جو نفع اٹھاتے ہیں وہ چونکہ متقی ہوتے ہیں، اس لیے ان کی تخصیص کی گئی۔ ہدن للمتقین، اور یہاں ہدایت سے مراد، ہدایت کے کئی معنی ہیں، یہاں ہدایت سے مراد یہ ہے کہ جو ہدایت، جو توفیق اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دے اور دل میں وہ راسخ ہو جائے، وہ ہدایت ہے۔ صرف حق بیان کرنا اور حق کا دکھلانا یہ مراد نہیں ہے۔ الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، یہاں متقیوں کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ متقی کون ہیں؟ الذین، جو، یؤمنون، یہ اس کا معنی ہے ایمان لانا، الغیب، غیب، غیب کہتے ہیں جو ہم سے غائب ہو، جو ہم سے غائب ہو، یعنی اس کا ادراک ہم حواس سے نہ کر سکے، آنکھوں سے، اور اسی طرح ہاتھ وغیرہ سے ہم اس کا ادراک نہ کر سکے، وہ غیب ہے۔ وہ یقیمون، یقیمون کا معنی ہے قائم کرنا، الصلاۃ، نماز، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُم، من کا معنی سے، ما کا معنی جو، رزقنا، رزقنا کا معنی رزق دینا، ينفقون کا معنی ہے خرچ کرنا۔ تو ترجمہ یہ ہوا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، مال دیا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان، یؤمنون یہ ایمان سے ہے، اور ایمان کا مطلب تصدیق قلبی ہے، یعنی محض دل سے تصدیق کر لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔
اگر دل سے تصدیق نہیں کی، صرف علم ہے، تو یہ ایمان نہیں ہوگا۔ جیسے یہود کو علم تو تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں، لیکن تصدیق نہیں کی، دل سے نہیں مانا، تو اس وجہ سے وہ مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ تو آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ تو علم تو تھا لیکن تصدیق نہیں تھی۔ یؤمنون بالغیب، وہ لوگ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب اسے کہتے ہیں جو بندوں سے غائب ہو، یعنی جنت کے احوال، قبر کے احوال، دوزخ وغیرہ کے احوال، یہ غیب ہیں۔ یعنی متقی وہ لوگ ہیں جو ان غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے غیب پر ایمان لانا۔ اور اصل چیز یہی ہے غیب پر ایمان لانا، کیونکہ فرعون کے بارے میں یہ آتا ہے، اس نے وہ جب ڈوبنے لگا تھا سمندر میں، تو اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ آمنت برب ہارون۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون نے یہ کہا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ ابھی تک تو نے اس سے پہلے نافرمانی کی، اور اب وکنت من المفسدین، اور تو فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اس کا ایمان لانا معتبر اس لیے نہیں ہوا کہ اس کے ہاں اس کے سامنے غیب غیب نہیں رہا۔ جب اس نے موت کے فرشتے دیکھے تو وہ یہ کہنے لگا۔ تو جب بندہ غیب دیکھ لے تو پھر اس وقت کا رونا، اس وقت کی عبادت وغیرہ کوئی کام نہیں آئے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہو کر جنت میں چلے جائیں، اور اصل کامیابی یہی ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہم سے بھی کوئی زیادہ اجر والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں، تمہارے بعد کچھ لوگ آئیں گے، قوم آئے گی جو کہ کتاب اللہ جب ان کے پاس آئے گا تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے، اور جو اس میں لکھا ہوا ہے اس پر عمل کریں گے۔ یہ لوگ ہوں گے جن کا اجر تم سے زیادہ ہوگا، اور وجہ کیا ہوگی کہ وہ غیب پر ایمان لائے ہیں۔ صحابہ کے سامنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود تھی، لیکن یہاں یہ غیب پر ایمان لائے ہیں۔ وہ یقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اقامت کا مطلب یقیمون اقامت سے ہے۔ اقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے فرائض، واجبات، مستحبات، تمام آداب کا لحاظ کرتے ہوئے نماز کو ادا کیا جائے، تو اس کو کہتے ہیں اقامت۔ تو قرآن پاک میں جو ذکر ہے وہ اقامت کا ذکر ہے، صرف پڑھنے کا ذکر نہیں ہے۔ وہ یقیمون الصلاۃ، اور متقی وہ لوگ ہیں جو نماز کو اس کے تمام آداب، سنن، مستحبات، فرائض کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق تو اس سے مراد زکوٰۃ ہے، کہ متقی وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ لیکن دوسرے مفسرین کے نزدیک اس سے مراد آدمی جو اپنی بیوی بچوں وغیرہ پر خرچہ کرتا ہے وہ مراد ہے۔ بہرحال یہ آیت عام ہے، اس سے صدقات واجبہ، نافلہ، سب اس میں، زکوٰۃ وغیرہ سب اس میں شامل ہے، کہ متقیوں کی صفت یہ ہے کہ وہ جو ہم نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات واجبہ، نافلہ سب دیتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون۔ الذین، جو، یؤمنون ایمان لانا، انزل نازل کیا گیا، نازل کرنا، قبل، قبل کا معنی پہلے،
آخرت یوقنون یقین رکھنا، تو ترجمہ یہ ہوگا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر، ما انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا جا چکا، وبالآخرۃ هم یوقنون اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اب اس کا مصداق کیا ہے؟ اس میں دو قول ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب اور والذین یؤمنون بما انزل الیک، اس کا مصداق ایک ہی ہے، اس کا مصداق ایک ہی ہے، یعنی اس سے مراد تمام مومنین ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ یہ کام بھی کرتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ آپ کی طرف جو نازل کی گئی کتاب ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور باقی انبیاء کی طرف نازل کی گئی کتابیں صحیفے ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یا تو ایک ہی مراد ہے، یا دوسرا قول یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، اس سے تو اہل عرب مراد ہیں، اہل عرب مومنین، اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک سے مراد وہ صحابہ ہیں کہ جو پہلے اہل کتاب تھے اور پھر وہ ایمان لے آئے، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت، ان کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ وہ لوگ متقی وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، اس پر جو آپ کی طرف کتاب نازل کی گئی، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ان پر بھی، یعنی پہلے انہوں نے اپنے انبیاء کا اتباع کیا اور پھر بعد میں آپ پر بھی ایمان لے آئے، تو ان کے لیے حدیث میں آتا ہے ایسے ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو والذین یؤمنون بالغیب اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے انبیاء کی طرف صحیفے اور اسی طرح کتابیں جو 3 نازل کی گئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، تورات، انجیل اور زبور۔ تورات حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون اور یہ لوگ، یہ متقی آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی قیامت کا یقین رکھتے ہیں اور دوبارہ قبروں سے اٹھائے جانے پر یقین رکھتے ہیں، اور آخرت کو آخرت اس لیے کہتے ہیں، آخرت کہتے ہیں بعد میں آنے والی، تو آخرت کو آخرت اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے بعد، دنیا کے ختم ہونے کے بعد آئے گی۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو ان تمام صفات کے ساتھ متصف ہیں، ایمان بالغیب کے ساتھ متصف ہیں، اقامت صلاۃ کے ساتھ متصف ہیں، خرچ کرنے کے ساتھ متصف ہیں، اور کتاب اور باقی تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، یہی لوگ اولئک علی ھدی من ربہم اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ کامیاب ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی یہ لوگ کامیاب ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی، اللہ تعالیٰ کی رضا اور ان کو جنت ملے گی۔ اولائکا یہ اس میں اشارہ جمع کے لیے ہے کہ یہ تمام کے تمام لوگ، اعلیٰ کا معنی پر، ہدن کا معنی ہدایت، من کا معنی سے رب کا معنی رب، تو اولئک علی ھدی من ربہم یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک هم المفلحون اور یہ لوگ هم المفلحون کامیاب لوگ ہیں، فلاح پانے والے لوگ ہیں، دنیا میں بھی فلاح پائی ہوئی ہے۔ مفلحون یہ مفلح کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کامیاب ہونا، فلاح پانا، یہ لوگ دنیا میں بھی فلاح پانے والے ہیں اور آخرت میں بھی فلاح پانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو؟
السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کے درس میں تقوی کے متعلق گزارشات آئی باتیں ذکر ہوئی ہے. تو تقوی کس انداز کا ہو، کس معیار کا ہو، کیونکہ جو اہل علم نہیں ہوتے ہیں وہ لوگ تقوی کے معنی اور تقوی کے مفہوم کو کچھ اور ہی سمجھتے ہیں. تو تقوی کی کیا ڈیفینیشن ہے اس پر ڈالے تو. تقوی کی آسان تعریف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان پر عمل کیا جائے، مثلاً فرائض ہے، واجبات ہے، ان پر عمل کیا جائے، اور جو بھی گناہ ہے حتیٰ کہ مشتبہات کہ جن کے بارے میں یہ علم نہ ہو کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ ثواب کا کام ہے، اس کو بھی چھوڑا جائے. اسی وجہ سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھا کہ تقوی کیا چیز ہے، تو انہوں نے جواب میں یہی فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، کیا آپ ایسے راستے پر چلے ہیں کہ جو کانٹے دار ہو، یعنی درخت وغیرہ ہو، جھاڑیاں ہوں، اور وہ کانٹے دار جھاڑیاں ہوں. تو آپ رضی اللہ عنہ فرمائے جی. کہتے وہاں آپ کیسے چلتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بہت کپڑے سمیٹ کر اپنے آپ کو بہت حفاظت سے چلتے ہیں. تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا ذاک التقوی، یہی تو تقوی ہے کہ دنیا میں ایسے رہنا کہ بالکل جو شریعت کے حدود ہیں ان کے اندر رہ کر زندگی گزارنا اور بہت احتیاط سے چلنا. جی کسی اور نے کوئی سوال؟ جی کسی نے سوال پوچھنا ہو؟ اچھا، ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ یہودی بھی اہل کتاب ہیں. جی ہاں، یہودی اور اسی طرح عیسائی یہ اہل کتاب ہیں، یعنی ان کے انبیاء کو کتاب دی گئی ہے. بہرحال اہل کتاب تو ہیں، لیکن یہودیوں کے بعض فرقے یا بعض وہ ایسے ہیں کہ ان آیت کی وجہ سے پھر ان پر اہل کتاب کا حکم جاری نہیں ہوگا. اہل کتاب کا حکم مثلاً ان کی عورتوں سے شادی کرنا وغیرہ. جی کسی اور نے سوال کرنا ہو کوئی؟ جی اچھا پڑھا رہے ہیں آپ، بہت شکریہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اور کسی نے کوئی کل سوال؟ کے درس میں لنک نہیں آنے کی وجہ سے موجود نہیں ہوا تھا، تو اس میں ظالین سے مراد کون ہے؟ سورہ فاتحہ میں جو ظالمین، ظالین ہے اس کو جی ظالم سے تفسیر مراد میں نصارہ ہیں. ظالین ظالم سے مراد نصارہ ہیں، کیونکہ یہ ان کی خاص صفت ہے ضال، گمراہ ہونا. کیونکہ علم ان کے پاس ہے نہیں اور صرف عمل ہے. تو جب صرف عمل ہو اور علم نہ ہو تو اس کو گمراہ، وہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. اور ان کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہے اور بہت سے لوگوں کو بھی گمراہ کیا ہے انہوں نے. جی کسی اور نے کوئی بات پوچھنی ہو؟
تو آج آپ نے رکوع پہ نہیں ختم کیا. کوئی بات نہیں, اچھا ٹائم زیادہ ہو رہا تھا, میں نے کہا ٹھیک ہے ادھر ختم کر لیتے ہیں. جی اچھا. جی کسی نے اور کوئی پوچھنا ہو؟ ٹھیک ہے, السلام علیکم.